الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 11، موضوع علم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے والا بہت زیادہ اکرام کے لائق ہے۔ یہ ایسا نہ کرے کہ اپنی تبلیغ سے لوگوں کو دین سے بیزار کر دے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے حکمت اور دانائی کو اپنائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو ہفتہ میں صرف ایک بار واعظ کیا کرو، اگر تم ایسا نہ کرو تو ہفتے میں صرف 2 بار، اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہو تو ہفتے میں 3 بار، اور لوگوں کو قرآن مجید سے بے شوق نہ کرو، اور میں تمہیں ہرگز ایسی حالت میں نہ دیکھوں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں اور تم انہیں واعظ کرنا شروع کر دو اور ان کی گفتگو کاٹ دو اور انہیں پریشان کرو، بلکہ خاموش رہو۔ جب وہ تمہیں کہیں تو تم ان سے حدیث بیان کرو، اور ابھی ان کا شوق و ذوق باقی ہو تو سلسلہ واعظ بند کر دیا کرو، اور دعا میں سجا یعنی ہم وزن الفاظ تکلف سے اختیار کرنا نہ کرو، اس سے دور رہو۔ بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ ایسے لوگ جو قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتے وہ نااہل اور نالائق لوگ ہیں، ان کے سامنے قرآن و حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے سننے والے کے علم اور عقل کا معیار بھی دیکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک ہے، علم کو برباد اور ضائع کرنا یہ ہے کہ تو اسے نااہل اور نالائق کو سکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو جن کو وہ سمجھتے ہوں۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ صحیح بخاری۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو کسی حدیث پاک کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ حدیث پاک سن کر جھٹلائیں گے، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلوں کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے، ان میں سے علم کا ایک برتن میں نے تمہیں بکھیر دیا ہے، مگر دوسرا برتن اگر تمہارے سامنے بکھیروں اور ظاہر کروں تو میرے گلے کی غذا کی نالی کاٹ دی جائے۔ بخاری شریف۔ یعنی وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ عام لوگوں کی باتیں خاص لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اس کا ایک ہی مصرع کہ عامہ دیگل خاصاں اندر نئی مناسب کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علم 3 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور لا ادری، یعنی جس مسئلے کو نہ جانتے ہوں اس کی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، لوگوں جو شخص علم کی کوئی بات جانتا ہو وہ اسے بیان کرے، اور جو نہ جانتا ہو وہ یوں کہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی علم کا حصہ ہے کہ جو چیز تو نہیں جانتا اس کے متعلق یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف۔ صحابہ کرام کا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ آگے سے جواب دیتے اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے اس سے فتویٰ طلب کیا۔ ابو داؤد شریف۔ اگر کسی سے سوال کریں تو اس کے علم کا معیار پرکھ کر سوال کریں۔ اگر فتویٰ لینا ہے تو کسی مفتی صاحب سے بات چیت کریں، ایسے عام لوگوں سے بات چیت نہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو فتویٰ وہ شخص دے جو قرآن پاک کا عالم ہو، ناسخ منسوخ کا علم رکھتا ہو، فرائض اور وراثت سے واقف ہو، قرآن پاک کی تفسیر، رائے
عقل اور قیاس سے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے نقلی دلیل اور سند نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بہت وعید آئی ہے۔ حدیث پاک ہے جس نے قرآن کی تفسیر رائے عقل اور قیاس سے کی اور اس کے لیے کوئی نقلی دلیل یا سند نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف۔ آج کل کے خود ساختہ مفسرین قرآن نے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دی ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ بیان کیا اور وہ درست نکلا تو پھر بھی اس نے غلطی کی۔ اللہ اکبر، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے دینے کی اجازت نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حدیث بیان کرنے میں، منسوب کرنے میں، لینے میں پرہیز اور احتیاط کرو، صرف وہی چیز لو جس کے بارے میں تم یقین غالب ہو کہ وہ میری طرف سے ہے، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے۔ ترمذی شریف۔